السلام علیکم۔ عورت کا مکر۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے۔ اس کی بیوی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ پورے علاقے میں اس جیسی خوبصورت عورت کوئی نہیں تھی۔ اس علاقے میں ایک نوجوان آیا تھا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس عورت اور نوجوان کی نظریں آپس میں ملی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے۔ بزرگ کا معمول تھا کہ وہ صبح ایک پہاڑی پر جاتے اور شام کو واپس آتے۔ وہ نوجوان روزانہ اس کے بیوی کے پاس آتا۔ دونوں بدکاری میں پڑ گئے۔ بزرگ کو کسی طرح پتہ چلا کہ میری بیوی بدکاریوں میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے، تو بیوی مکر گئی۔ بزرگ نے کہا قسم کھاؤ۔ اس زمانے میں قسم کھانے کا طریقہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی گواہی یا قسم دینی ہوتی یا کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ پہاڑ کی طرف چلے جاتے اور وہاں سارے فیصلے ہوتے تھے۔ راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، وہاں پر لوگوں نے گھوڑے اور گدھے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے دریا پار نہیں کر سکتا تھا تو اس کو گھوڑے یا گدھے پر بٹھا کر دریا پار کراتے اور ان سے اجرت لیتے۔ بزرگ نے کہا کہ چلو قسم کھانے چلتے ہیں، تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح چلیں گے۔ بزرگ نے کے جانے کے بعد جب وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا تو عورت نے ساری بات بتا دی اور کہا باقی آپ مجھ پہ چھوڑ دو، آپ صرف ایک کام کر لینا کہ کوئی گدھا لے کر کل صبح دریا کے کنارے کھڑے ہو جانا۔ آپ مجھے گدھے پر بٹھا کر اس طرف لے کے جاؤ گے۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی تو بزرگ اپنی بیوی کو لے کر پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ جب دریا پر پہنچے تو عورت نے کوئی بہانہ بنایا کہ میں پیدل نہیں چل سکتی۔ تو بزرگ نے کہا کسی گدھے والے کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں دوسری طرف لے جائے گا۔ انہوں نے آواز دی کہ کوئی گدھے والا آ جائے اور ہمیں ندی پر پار کروا دے۔ وہ نوجوان وہیں کھڑا تھا۔ وہ گدھا لے کر آیا، جو پیسے بزرگ نے بولے وہ اس پر راضی ہو گیا اور ندی کی دوسری طرف لے گئے اور پہاڑ کے سامنے پہنچے۔ اس پہاڑ میں اللہ نے یہ کمال رکھا تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے جھوٹ بولتا تو اسے آگ لگ جاتی اور اللہ اس شخص کو جلا دیتا۔ اور عورت جب گدھے سے اتری رہی تھی تو اس نے اپنی دھوتی کھول دی اور اس کا جسم دکھنے لگا۔ اس گدھے والے نے بھی دیکھ لیا۔ وہ عورت پہاڑ کے سامنے کھڑی ہو کے قسم کھانے لگی، یا اللہ میں قسم کھاتی ہوں اس بابرکت پہاڑ کے سامنے کہ اگر میری شرمگاہ میرے اس خامد اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی اور نے دیکھی ہو تو مجھے تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، اس پہاڑ کو ہی آگ لگ گئی۔